صدورنا يسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ناؤن ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اور کسی بھی ناؤن کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن لینے کے لیے ہمیں اس کی 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے کسی بھی ناؤن کی. سب سے پہلے اس کا جینڈر ہمیں معلوم ہونا چاہیے، پھر اس کا عدد. دیکھیں ہم جب یہ چاروں چیزیں پڑھ لیں گے نا، ہمیں ہر چیز، ابھی جیسے ہم نے جینڈر پڑھا ہے، ہمیں قرآن کریم پر ہم کوئی بھی ناؤن دیکھیں تو ہمیں ایک تو پہچان ہوگی کہ یہ ناؤن ہے، ورب نہیں ہے، لیٹر نہیں ہے، ناؤن ہے. پھر اس کی ہمیں چونکہ جینڈر ہم نے پڑھا کہ ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس کا کیا جنس ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو پہلی جو انفارمیشن ہے ناؤن کے بارے میں، اس کا جینڈر یعنی اس کی جنس کیا ہے، کہ اس کے اکارڈنگ ساری اس کی آگے باتیں چلیں گی. جو بھی ناؤن ہے اس کے جنس کے مطابق اس کی ساری باتیں. پھر اس کا عدد کیا ہے وہ ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ عربک میں عدد کیسے معلوم کرتے ہیں. پھر اس کا کی وسعت یعنی کہ وہ کامن ناؤن ہے یا پراپر ہے یہ معلوم کریں گے. اور چوتھی چیز اس کی اعرابی حالت، اس کی اعرابی حالت کیا ہے. حالت کیونکہ 3 جو ہیں، پیش والی ہوگی تو حالت رفع، نصب زبر والی ہوگی حالت نصب، زیر والی ہوگی حالت جر. یہ ہمیں ٹرمینالوجی بھی آہستہ آہستہ آنی چاہیے. 1-2 دفعہ جب پڑھیں گے، 2-3 دفعہ، تو اس کو یوز ٹو ہو جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کسی بھی ناؤن کا جینڈر کیسے معلوم کریں، یعنی اس کی جنس. تو اس کے لیے پورے دنیا کی چیزیں جو بھی ہمارے ذہن میں ناؤن آتا ہے، کوئی بھی 3 گروپس بنیں گے. پہلا گروپ بنے گا جینڈر کے لیے کہ جس میں پیئر کا کانسیپٹ موجود ہو، ریئل فیمنن اینڈ ریئل میسکولین، حقیقی مؤنث اور حقیقی مذکر. جس میں پیئر کا کانسیپٹ ہو اسے ہم کہیں گے حقیقی مذکر ہے یا اس کے پیرلل حقیقی مؤنث ہے. دوسرا گروپ بنے گا، اب نان لیونگ تھنگس ساری بچیں، لیونگ تھنگس تو ایک بڑا گروپ بن گیا. نان لیونگ تھنگس کو ایسے ہم اس کا جینڈر ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ ناؤنز جن کے آخر میں گول تا لگتی ہے وہ مؤنث قیاس کریں گے. یہ اس والے گروپ کو ہم کہیں گے مؤنث اور مذکر قیاسی. کیونکہ اصل تو نہیں ہے نا، ریئل تو نہیں ہے، قیاس کیا ہے، ایک اندازہ کیا ہے کہ یہ مؤنث ہے یہ مذکر ہے. تو اگر گول تا کے ساتھ ہے تو وہ مؤنث قیاسی ہے، اگر گول تا نہیں ہے کسی ناؤن کے اوپر تو وہ مذکر قیاسی ہے. پھر تیسرا گروپ ایک اور بھی ہے جو کہ رولز کو فالو نہیں کر رہا، بلکہ سننے میں ایسے ہی آیا کیونکہ قرآن کریم کے امیجیٹ مخاطب جو ہیں وہ عرب ہیں. تو عرب جیسے کسی ناؤن کو بولتے تھے، کچھ ناؤنز جو ایکسیپشنل ہیں کہ وہ رولز کو فالو نہیں کر رہے، کہ اس میں گولتا نہیں ہے پھر بھی وہ مؤنث ہے، اور گولتا ہے پھر بھی وہ مذکر ہیں. تو ایسا گروپ جو ہے نا مذکر اور مؤنث ایکسیپشنل گروپ بنا، یعنی سمائی، مؤنث اور مذکر سمائی، سننے میں ایسے آیا. جیسے وہ بولتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے ہی ان کو قرآن کریم میں ویسے ہی نازل فرما دیا. کوئی ایک ہی لفظ کو مذکر، جیسے اردو کے لیے ہم جو اسکولز آف تھاٹ ہے لکھنؤ اور دہلی کو کہتے ہیں نا، تو دہلی والے اگر کہتے ہیں کہ دہی کھٹی ہے اور لکھنؤ والے کہتے ہیں کہ دہی کھٹا ہے ایک ہی لفظ. اسی طرح
یہ عرب لوگ جو بولتے تھے ان کے بولنے میں جو چیز مونس بغیر کسی ریزن کے بغیر کسی نشانی کے وہ جو کہ ہم نے دیکھا 16 ناؤن کی ایک لسٹ ہے وہ ہم نے یاد کرنی ہے بہت امپورٹنٹ. ان میں کوئی پہچان نہیں ہے مونس کی لیکن وہ مونس ہیں کیونکہ عرب انہیں ایسے ہی بولتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اسی انداز میں نازل فرما دیا قرآن کریم میں. اور کچھ ناؤنز پھر یہ جو مونس سمائی ہے نا ایکسیپشنل کیس ہے. ایک تو اس میں یہ 16 ناؤنز آ گئے اور پھر وہ باڈی پارٹس جو کہ پیئر فارم میں وہ بھی مونس سمائی ہیں. 4 گروپس ہم نے اس میں 4 پیئرز کو ایکسیپٹ کیا. ڈکشنری والوں نے ایسے بتایا ہے کہ یہ 4 پیئرز جو ہے نا مونس سمائی میں نہیں آتے کہ مرفقن ایلبو جوائنٹ خدن چیکس صدغن ٹیمپرل ریجن یا کنپٹی اور حاجبن آئی بروز بویں ان کو یہ مذکر ہی رہیں گے. اور تیسری جو چیز اس میں ایکسیپشنل مونس میں کہ پوری دنیا کے کنٹریز اور سٹیز اور قبیلے بھی وہ بھی اسی میں آئیں گے. تو یہ مونس سمائی کا گروپ ہو گیا. یعنی 16 ہم نے ناؤن ضرور یاد کرنے ہیں باقی وہ باڈی پارٹس جو پیئر فارم میں ہے اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے کنٹریز اور سٹیز یہ بھی مونس سمائی ہے اور قبیلے بھی. مذکر سمائی میں ایسے ہی کہ اس کے ساتھ گولتا ہے حالانکہ گولتا تو مونس کی نشانی ہے لیکن پھر بھی وہ مذکر ہے. کچھ نام ہیں کچھ کہ خلیفتن یا علامہ مذکر کو کہتے ہیں یا پھر صحابہ کے نام تھے کہ طلحہ اسامہ حذیفہ گولتا کے باوجود بھی یہ مذکر ہے. ہونا تو مونس چاہیے تھا کہ گولتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے. ایکسیپشنل کیسز ہیں وہ ایسے ہی بولتے تھے تو ایسے ہی ہے. اور پھر وہ باڈی پارٹس جو لیس دین 2 یعنی کہ ایک ایک ہیں یا پھر مور دین 2 کیونکہ 2 والے تو مونس سمائی میں آ گئے نا. مور دین 2 جو ہے اور لیس دین 2 یعنی ایک اور 2 سے زیادہ. 2 سے زیادہ میں فار ایگزامپل سنن دانتوں کو کہتے ہیں یا شعرن بالوں کو کہتے ہیں یہ بھی مذکر سمائی ہیں. تو یہ ہمارے 3 گروپس ہیں. اب اگر ہم کوئی بھی چیز دیں ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ اس کا جینڈر کیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ الحمدللہ وہ یا تو ریئل گروپ میں ہوگا یا فارمل میں یا ایکسیپشنل میں. پوری دنیا میں جتنی بھی ناؤنز ہیں کسی کے ذہن میں بھی کوئی ناؤن آتا ہے تو وہ اس کی ہم نے جینڈر دیکھ لیا. کوئی بھی ہمارے ذہن میں آئے کہ یہ ناؤن کا جینڈر کیا ہے ہم نے دیکھا کہ پتہ لگ گیا ہمیں. اب ہم اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے ضرور اس کی کوشش کی ہوگی. جب کوشش کر لیتے ہیں تو ذرا وہ جلدی سے ہو جاتی ہے. اگر بالکل ہی نہیں کریں گے تو تھوڑا ٹائم زیادہ. تو پہلا ہمارا ہے کہ جی الملک. بیٹا جی زارا زلف اصل میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بالکل نیا جوائن کر لیتا ہے. جی زارا آپ نے پہلے جوائن کیا ہوا ہے. زارا ذوالفقار ہے اینڈ پہ کہ اس کا جینڈر آپ بتا سکیں گی.
जी जाहिदा आप बताएंगी, जाहिदा तारिक। जी ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर हकीकी। हाँ ठीक ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, मीनिंग भी आप बताएंगी, शाबाश। अल मालक, बादशाह, मालिक। असल में अल मलक, जो मलक है ना, लाम के ऊपर देखिए जबर है, और अगला ही लेटर जो हमारे अल एक्सरसाइज में मालिक। आया हुआ वो है अल मलिकू। तो जब लाम के ऊपर जबर का ही डिफरेंस है, पहले लफ्ज पर लाम पर जबर है, दूसरे लफ्ज पर लाम पर जेर है, तो जो अल मलक है इसका आप कहती हैं बादशाह मालिक, तो अल मलिकू का क्या मतलब होगा? मलकियत। अच्छा हम फिर किसी, अभी अभी देखिए आप गौर से सुनेंगी इंशाल्लाह, कोई बात नहीं है। देखिए हमने करने ही, समझने सीखने ही के लिए तो हमने स्टार्ट किया है। जी अफशा आप कोशिश करेंगी बताने की कि अल मलकू के क्या मायने हैं और अल मलिकू के क्या मायने हैं, और फिर इनका जेंडर क्या बनेगा। जी अनीला बेटा आप बताएं। अच्छा अफशा बता रही हैं, उसके बाद आपसे पूछते हैं। जी अफशा आप बता रही हैं, आप बताएं। मिस मुझे भी यही समझ आ रहा है कि मलक या मलिक यानी बादशाह और इक़्तिदार जैसे। अच्छा ठीक है। मैम मैं बताऊं? जी मैमुना आप कहती हैं, आप बताएं जरूर। जी मैम, अल मालकू जो है उसका मतलब है फरिश्ता। तो इसका जेंडर हम पहले मालूम करेंगे कि ये पहले हम देखेंगे कि ये हकीकी है यानी पेयर्स में है ये। तो फरिश्ता तो ठीक है, पेयर में नहीं होता है, तो ये मतलब शाबाश कि ये हकीकी नहीं है। फिर हम इसको देखेंगे क्यासी में। तो ये मोनस क्यासी तो नहीं है क्योंकि इसके आगे गोलता नहीं है। तो ये मुज़क्कर क्यासी हुआ क्योंकि इसके आगे जो है वो गोलता नहीं है। शाबाश, बिल्कुल ठीक आपने तरीके से समझा दिया हमें, बहुत अच्छे तरीके से, कि ऐसा ही है कि हम देखेंगे कि इस मीनिंग हमें पता होंगे तो हमें पता लग जाएगा। अब अल मलकू जो है ये फरिश्ते को कहते हैं। फरिश्ते चूंकि हमें नजर तो नहीं आते ना, हमें नहीं पता उनका जेंडर क्या है, इसलिए हम लव्स को देखेंगे कि लव्स तो वो जेंडर नहीं पता तो रियल ग्रुप से तो निकल गया। अब लव्स को देखेंगे कि इसके साथ गोलता है, अगर गोलता है तो हम इसे कहेंगे कि ये मुअन्नस क्यासी है, नहीं है तो मुजक्कर क्यासी है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश। और अल मलिकू को क्या कहेंगे? ये इसका देखिए मतलब है बात। हाँ, जी मैम, बादशाह, तो इसका इसका क्या जेंडर बनेगा? शाबाश। बादशाह का ऑपोजिट होता है यानी मलिका। तो इसका ये पेयर फॉर्म में इसका जो है, तो इसको मुज़क्कर हकीकी कह देंगे। बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह, ठीक है, बहुत सही है। जब ये इसका पेयर फॉर्म में है कि ये बादशाह है तो मलका होती है, इसलिए ये मुजक्कर हकीकी बन गया, बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश। तो हमें याद रखना है कि मलक जो है ना एक फरिश्ते को कहते हैं जब लाम के ऊपर जबर है। क्योंकि देखिए हमें हम देखेंगे अभी कि जेर जबर से वैसे बोलने में एक रूटीन में तो हम सुनते आए हैं ना कि मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। तो हम ऑब्जर्व भी करेंगे ये बात कि वाकई बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अब बाकी पूरा दोनों लफ्ज एक जैसे हैं, सिर्फ लाम की जबर से वो फरिश्ता के मीनिंग में आ रहा है। अल मलाकू एक फरिश्ता, एक फरिश्ता, और अल लगा हुआ है खास फरिश्ता है। और अल मलिकू ये एक बादशाह है, कोई खास बादशाह है, क्योंकि उस पर भी अलिफ लाम लगा हुआ है। वैसे मलेकुन होता या मलाकुन होता तो हमें दोनों के मीनिंग आ गए, अब समझ आ गई, और हमने इसका जेंडर निकाल लिया। शाबाश बेटा, बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छा बताया बल्कि। तो नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज है ना, हमने उसका अब जेंडर देखना है कि अल्लाहमु, हमें मीनिंग आते होंगे तो फिर हमें बहुत अच्छा उसका जेंडर भी पता लग जाएगा। अल्लाहमु, जी एमन आप बताएंगी।
جی ایمن آپ انمیوٹ کریں گی تو ضرور آپ لکھا کریں ایکسرسائز، اس سے ہمارے جو ایک ایک لفظ کی ہمیں پتہ لگ جائے گا نا. جی انیلا آپ بتائیں گی بیٹا. جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم اللحم کا معنی ہوتا ہے گوشت، چونکہ اس کا اپوزٹ پیئر نہیں ہے تو اس کو ہم رکھیں گے مذکر کیاسی میں، پھر کیونکہ گول تا بھی نہیں ہے اور مونث سمائی اور مذکر سمائی میں بھی کچھ نہیں ہے ایسا، بالکل ٹھیک ہے کہ یہ تو مذکر مذکر کیاسی. 81 میں رکھ دیا. بالکل ٹھیک ہے، گولتا نہیں ہے اس کے ساتھ، اس کا پیئر بھی نہیں ہے اور یہ اس 16 کی لسٹ میں بھی نہیں ہے. یہ مذکر 81 ہم نے فائنل کر دیا اس کی جینڈر. بالکل ٹھیک ہے، شاباش بیٹا. نیکسٹ ہے ہمارا رحمتن. جی عرشیہ ہیں ہمارے ساتھ، وہ آپ بتائیں گی. جی انمیوٹ کریں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میم رحمتن جو ہے اس کا پیئر میں رحمتن، میم رحمتن کے ساتھ تو عذابن آ جاتا ہے، مطلب اس کا لیکن دیکھیں یہ پیئر بالکل وہ والا ایسے بن رہا ہے، ایسے تو رات دن آسمان زمین، لیکن ایک جو ایسا ہوتا ہے نا کہ لائیو بھی ہو، وہ والا پیئر. ٹھیک ٹھیک ہاں جاندار، سوری میم وہ ذہن سے نکل گیا، جاندار لیونگ بھی ہونا چاہیے. صحیح میم. پھر تو یہ اس میں 81 میں آ رہا ہے، مونس 81 میں گولتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. کہ مونس 81 ہے، اس کی جینڈر جو ہے جی یہ مونس 81 ہے. شاباش، بالکل ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ ہے ہمارا اللباسو. جی رابعہ آپ بتائیں گی اللباسو اس کا جینڈر کیا ہے؟ یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے مذکر ہے. مذکر کی 3 گروپس ہیں، ہم اس کو ریئل میں لائیں گے، فارمل میں یا ایکسیپشنل میں؟ یہ پیئر میں تو نہیں ہے، اس لیے ریئل میں تو نہیں جائے گا، حقیقی میں تو نہیں آ سکتا. اور ٹھیک ہے، جو ہے گولتا بھی کیونکہ مونس نہیں ہے اس لیے گولتا نہیں ہے، تو ہم اس کو قیاسی کے اندر ہم لیں گے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ 81 مذکر 81 ہے اس کا جینڈر. بالکل ٹھیک ہے، شاباش. نیکسٹ ہے الوحیو. جی رشدہ آپ بتائیں گی. اذان آ گئی.
اچھا اب ہم الواحیو پہ تھے جی، تو آپ میں سے جی نشدہ آپ بتائیں گی، انمیوٹ کریں گی. جی الوایو یہ حقیقی مونس نہیں ہے کیونکہ اس کا پیر نہیں ہوتا ہے، اور یہ میرے حساب سے اس کا میننگ نہیں معلوم، تو مجھے قیاسی بھی نہیں لگ رہا، یہ مجھے سمائی لگ رہا ہے. دیکھیں واحیو اس میں لسٹ میں، پھر دیکھیں اس لسٹ میں ہونا چاہیے پھر یہ نہیں وایو لسٹ میں نہیں ہے، پر مطلب وہ یہ ہوا کے نام ہے کہ کائے کا نام ہے، وہ مجھے نہیں، یہ خالی دیکھیں وہی جو وہی آپ پر آتی تھی یہ وہی ہے. اچھا وہی ہے. اوکے تو پھر یہ قیاسی مذکر ہے. شاباش، مذکر قیاسی ہے. واحیو ال لگا ہوا ہے تو ایک پیش آیا ہوا ہے الواحیو، جو آپ پر وہی نازل ہوتی تھی یہ وہی ہے، تو یہ مذکر قیاسی ہے. شاباش، بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کا. نیکسٹ ہمارا ہے الکلام. جی کنزا آپ بتائیں گی. انمیوٹ کریں گی آپ. جی جاسیہ آپ بتائیں گی. جی استاذہ یہ الکلام یہ مذکر ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مذکر کون سا مذکر؟ یہ کلام میں بات کرنے والا، یہ جی یہی مانیے نا. بات کرنے والا کلام. جی اور اس کا تو پھر پیئر نہیں ہوگا نا اس کا، تو پھر پھر یہ نہیں، قیاسی میں جائے گا نا، قیاسی مذکر بالکل میں. ٹھیک ہے، مذکر قیاسی ہے. شاباش. دیکھیں ہم سوچ سمجھ کے غور کر کے ہی ہر بات کر رہے ہیں نا، تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ اس کو سمجھ کے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے آپ کا. شاباش. نیکسٹ ہمارا ہے النارو. جی بینش آپ بتائیں گی. النارو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مونس سمائی ہے. شاباش، بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اس لسٹ میں موجود ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت زیادہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آئے گا. تو ہم دیکھیں گے یہ اس کی ساری چیزیں اس کے ساتھ مونس لگی ہوئی ہیں کیونکہ یہ جی مونس. اب مونس کی کون سی قسم ہے؟ مونس سمائی ہے، ایکسیپشنل کیس ہے، اس کے ساتھ گولتا نہیں ہے، پھر بھی ہم اسے مونس کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. شاباش بیٹا. نیکسٹ ہمارا ہے کہ ہم اگر ان کو ہم نے اب لکھنا ہے سب کو، الخالاتو کر لیتے ہیں. الخالاتو. جی نزت آپ بتائیں گی. الخالاتو. جی ٹیچر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی ٹیچر الخالۃ جو ہے یہ مونس حقیقی سے ہے، اور الخالۃ کا مطلب خالہ ہوتا ہے رشتے میں. جی خالہ. بالکل عربک میں بھی
ہم اردو میں بھی خالہ ہی کہتے ہیں نا, تو عربک میں بھی ہے یہ عربک ورڈ کہ یہ خالہ جی کو کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ ریئل فارم میں ہے تو ہم اسے مؤنث حقیقی کہیں گے کیونکہ پیر جی جی موجود ہے نا. ٹھیک ہو گیا, شاباش, بالکل ٹھیک ہے. جی جی جزاک نیکسٹ اللہ. ہمارا ہے مومنتن, اسی کے نیچے ہے نا مومنتن. جی صفیہ اوان آپ بتائیں گی کہ مومنتن کا کیا ہے جنس, جینڈر, مذکر ہے یا مؤنث ہے اور کون سی قسم سے تعلق رکھتا ہے؟ جی شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی مومناتن جو ہے وہ مونس ہے, مومن جی عورت, اور یہ حقیقی ہے کیونکہ اس کا شاباش, پیر ہے. پیئر ہے, مومنن کو کہتے ہیں ہم, پھر مومنتن. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بھی مؤنث حقیقی ہے. نمبر 12 پہ لکھا ہوا ہے اخن. جی پروین کوثر آپ بتائیں گی کہ اخن کا کیا جینڈر ہے, اخن اس کے کیا میننگ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا مطلب وعلیکم ہے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مذکر حقیقی ہے, اس کا مطلب ہے بھائی, بھائی ہاں, اس بہن. کا مطلب ہے بھائی. اور بہن اس کے پیئر کا کیا میننگ, کیا لفظ بولتے ہیں جو اس کا پیئر ہوگا؟ اختن. دیکھیں اختن بہن کو کہتے ہیں, اخن بھائی کو کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, شاباش, بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا ہے اگر حباتن, نمبر 13 پہ لکھا ہوا ہے حباتن, اس کے میننگ کیا ہے؟ اور جی شکیلا آپ بتائیں گی کہ حباتن کے میننگ کیا ہے اور اس کا جینڈر کیا ہے؟ جی انمیوٹ کریں گی آپ. جی سہرش مسعود آپ بتائیں گی. یہ قیاسی مونس ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا کہ مؤنث قیاسی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ محبت کو کہتے ہیں, محبت. حباتن وہ حبا ہوگا, پیش وال کے ساتھ ہوگا. یہ حباتن. شاباش. جی سائمہ آپ کو پتا ہوگا حباتن. دیکھیں میں, جی ہنا کہتی ہیں, ہنا آپ بتائیں گی. حبتن کا مطلب ہوتا ہے دانا, اور یہ مونس ہے اور مونس قیاسی ہے کیونکہ آخر میں گول تا ہے اور اس کی وجہ سے حباتن مونس. کا مطلب ہوتا ہے دانا. حبا جو حبا اسود, جیسے کلونجی کے دانے کو کہتے ہیں نا حبا اسود, حبا اسود کالا دانا. تو حباتن حبن محبت کو کہتے ہیں جب اس کے حباتن یا حبن. لیکن حبا جب ہا پہ زبر ہے تو وہ دانا, چاہے گندم کا دانا ہے یا مکئی کا دانا ہے یا چاول کا دانا ہے, تو دانے کو کہیں گے, ایک دانے کو. وہ بھی ابھی ہم دیکھیں گے کہ ایک دانے کو حباتن بھی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, شاباش. نیکسٹ ہمارا اگر ہم کریں کوسچن نمبر 2 ہے کہ جنس سے کیا مراد ہے, کوسچن ہے ہمارا اب. تو جی فاطمہ آپ بتائیں گی بیٹی. فاطمہ جن کا نام کے ساتھ آگے کچھ نہیں لگا ہوا, تو بلکہ اسے بھی وہ پورا کر لیں تو ہمیں آسانی رہے گی. جی فاطمہ بیٹا آپ بتائیں گی کہ جنس ہے. کوئی کہتا ہے کہ جنس کیا ہوتی ہے, ہم کیا ہمارا ذہن میں آئے گا کہ ہم کیا بتائیں, کسی کو ریپلائی کریں کہ جنس سے کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کا نر یا مادہ ہونا جنس کہلاتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی جنس جو ہے نر یا مادہ, کیونکہ اردو میں ہم نر یا مادہ کہتے ہیں, انگلش میں ہم میل فیمیل کہتے ہیں, اور عربک میں مذکر مؤنث. بالکل ٹھیک ہے, شاباش, یہی جواب ہے, ٹھیک ہو گیا. اب مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی فیروزہ آپ بتائیں گی کہ مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی فیروزہ آپ انمیوٹ کریں گی. جی فہمیدہ آپ بتائیں گی, فہمیدہ خان.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم جنس کی مؤنث کی 3 قسمیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اقسام ہیں. ایک تو ہے حقیقی، دوسری حقیقی دوسری ایک ایک حقیقی ہے اور پھر باجی میں بتاتی تھی رام میں اپنے ہو رہا تھا. ایکسیپشنز میں مؤنث اگر گولتا آتا ہے کسی لفظ کے آگے تو وہ مؤنث ہوتا ہے. فارمل اسے کہیں گے فارمل مؤنث ہے، یعنی کہ قیاس کیا ہے، وہ اس کا ریئل میں نہیں ہے اس کے جینڈر، لیکن ہم نے قیاس کیا ہے کہ یہ مؤنث ہے. اوکے ہم نے قیاس کیا ہے اس کا، تو وہ فارمل بن گئی. شاباش. اور اب تیسری والی جو قسم ہے وہ ایکسیپشنل ہے کہ وہ رولز کو فالو نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ گولتا بھی نہیں، پھر بھی وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک لسٹ ہے 16 ناؤنز کی. 16 ورڈز کی لسٹ ہے ہمارے بالکل پاس. ٹھیک ہے. شاباش. ایسے ہی ہے یہ. ٹھیک ہے. ایک یہاں پر پہلے کوسچن میں لکھا ہوا ہے الشیطانو. جی فیروزہ آپ ہمیں کچھ بتائیں گی کہ الشیطانو کا جینڈر کیا ہے؟ شیطانوں کا جینڈر نہیں ہے بچے، شیطان فارمل قیاسی میں آ جاتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں بے شک قیاسی میں. شیطان جنات میں سے ہے، شیطان جو اصل جس کو ہمارے ذہن میں آتا ہے. لیکن جو یہ ڈکشنری میں ورڈ لکھا ہوا ہے نا الشیطانو، تو اس کے میننگ ہے کہ شیطان جو، اور اس کی جمع شیاطین ہے، کہ ہر سرکش اور نافرمان، ہر سرکش. اب وہ چاہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو فرمایا نا من الجنۃ والناس، تو اب وہ چاہے سرکش اور نافرمان انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، یا کوئی جانور بھی کبھی ایسے بند ہو جاتا ہے نا کہ قابو ہی نہیں آ رہا ہوتا، تو ہر سرکش اور نافرمان جو ہے اس کو شیطان کہیں گے. ویسے تو اگر دیکھا جائے جو اصل ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے وہ تو وہی ہے نا، ابلیس بھی جس کا نام ہے کہ جنات میں سے ہے، اور جنات کا جن کا مطلب یہ چھپا ہوا ہونا، اور اس کا بھی ہمیں بے شک قرآن کریم میں تو پوری ظاہر ہے، ایک پوری مخلوق ہے اللہ کی، جیسے انسان ہے، جنات، یہ 2 ہی مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں جو کہ شریعت کی مکلف ہیں، اور ان کا حساب ہوگا پورا، اور ان کے لیے دوزخ اور جہنم ہے، دونوں کے لیے اللہ نے فرمایا قرآن میں. ہمیں ویسے نہیں پتا، ہم نے ویسے نہیں دیکھا ہوا، تو ہم نے دیکھا ہوا نہیں ہے، ہمیں ان کی جینڈر کا بھی نہیں پتا لگ سکتا. لیکن یہ اس کو اب ہم ورڈ کو پھر دیکھیں گے، اور یہ ہمیں لگتا ہے کہ پھر فارمل مذکر ہے، لیکن ڈکشنری میں جو اس کے میننگ ہوں گے نا تو وہ یہی ہوں گے کہ ہر سرکش اور نافرمان، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، جنوں میں سے ہو، جانوروں میں سے ہو، کوئی بھی ہو. تو اس لیے ہم اس ورڈ کو دیکھیں گے، کیونکہ ان کا بھی جینڈر ہم نہیں دیکھ سکتے. جو جنات ہیں ہماری نظروں کے سامنے تو نہیں ہوتے، ہمیں پتہ نہیں، جن کا مطلب یہ چھپا ہوا نظر نہیں آتے، اس لیے ہم اس کو ورڈ کو ہی دیکھیں گے، اور یہ ہمیں مذکر فارمل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہو گیا. شاباش فیروزہ. ٹھیک ہے. تو اب تیسرے کوسچن جو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مندرجہ ذیل اسماء مؤنث کی کون سی قسم؟ مؤنث سے 3 ہے نا، ابھی فہمیدہ نے بتایا کہ مؤنث حقیقی ہے، یا مؤنث قیاسی ہے، یا مؤنث سماعی ہے. تو اس کو بھی ہم کچھ 2-3 کو کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے ہمیں، پھر انشاءاللہ تعالی آپ لوگ اس کو پورا کر لیں گے، اور آپ اپنا ہوم ورک تیار رکھیں. انشاءاللہ ہوم ورک گروپ بنتا ہے نا تو ہم آپ کو پھر انفارم کرتے ہیں، یا 1-8 دن میں انشاءاللہ. تو یہ امن ہے، امن کو ہم کون سا والا مؤنث بولیں گے؟ جی عرشیہ آپ بتائیں گی. جی میم یہ مؤنث حقیقی ہے، شاباش. کیونکہ ماں بالکل ہے اور پھر باپ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے بالکل مطلب ٹھیک ہے. پیئر ہے. شاباش. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ پھر یہ مؤنث حقیقی، بس اس کا بن گیا جینڈر کی، یہ مؤنث ہی کی تو قسم پوچھی ہے کہ تینوں میں سے کون سی ہے، ہم نے کہہ دیا، بتا دیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. شاباش. نیکسٹ ہے ہمارا کہ بقراتن. جی تحریم آپ بتائیں گی.
जी मैम ये मुअन्नस हकीकी है हाँ, इसको भी मोनस गाय हकीकी कहेंगे हम जी, गाय, क्योंकि जाहिर है कि वो उनमें जेंडर है और उसका मुजक्कर भी है, बिल्कुल। जी जी तहरीम, आप बताएंगी। जी मैम जी बेटा। जी मैम मैंने बताया था कि ये मुअन्नस हकीकी है मैम शाबाश, बाकायदा हाँ ठीक हो गया, जी क्लियर हो गई, बात हो जी गई, शाबाश, ठीक है, मोहनस हकीकी है, तो ये क्योंकि इसका मुंह है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यदुन जी। अब हम अमरीन से पूछे, अमरीन आप बता देंगी कि इसका जेंडर क्या होगा यदुन का, और मोहनस में से बताना है। 3 मोहनस हैं, मोहनस हकीकी है, मोहनस क्यासी है, या मोहनस समाई है। जी शाबाश। मैम ये मुन्नत समाई है शायद। हाँ, मोहनस समाई में ये लिस्ट में आया हुआ है ना यदुन, और फिर वैसे भी जब 2 हाथ होते हैं तो फिर ये वो बन गया ना, यानी कि मोहनस ही बन गया ना, क्योंकि पेयर फॉर्म में जो भी बॉडी पार्ट्स हैं वो भी मोहनस है ना। जी ठीक है ना। जी ये मुन्नत समाई है। बिल्कुल ठीक है, शाबाश, मोहनस समाई है क्योंकि एक्सेप्शनल केस में आ गया, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट हमारा है समाउन, है नंबर 9 पे लिखा हुआ है समाउन जी। मैम ये भी मुन्नत समाई है। ये भी मोहनस समाई, क्योंकि ये उस लिस्ट में मौजूद है ना जो मोहनस समाई की है, बिल्कुल ठीक हो गया, शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही कुछ है ना, देखें, रहमतुन, अल बहर जी। अफशा आप बताएंगी कि अनम्यूट करेंगी आप, कि अल बहर का क्या मतलब है और इसका जेंडर क्या होगा। मिस बहर जो है दरिया को कहते हैं, हाँ, समंदर, समंदर। देखें और बहर ये जो है, सॉरी, जी। अब इसका जेंडर क्या होगा फिर, उन्होंने कहा है कि मुज़क्कर या मुअन्नस क्या है ये कयासी है क्योंकि इसके साथ गोलता नहीं है। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया, मुज़क्कर क्यासी है ना, गोलता नहीं है, तो मुज़क्कर क्यासी में आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट आया हुआ है नंबर 4 क्वेश्चन है कि अन-नफ्सु। तो अभी तक आप में से जिसने ना बताया हो, देखें वो जरूर बताएं, कॉन्फिडेंस गेन होता है। हमना है हमारे साथ, हमना आप बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मैम समाई। अन्नस, बिल्कुल ठीक है, मोहन्नस समाई। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जरा सा आपकी थोड़ा सा काम आगे बढ़े तो इसके बारे में कई बातें हम देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नफ्स है, चाहे मुजक्कर का हो या मुअन्नस, आदमी का हो या औरत का, लेकिन वो नफ्स है, एक जान, एक जान को, जान जो होती है वो मुअन्नस समाई है, ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि अगर हम कहें कि किताबुन जी। अब जिसने ना बताया हो, देखें जरूर वो बताएं, कोशिश तो होती है सबसे एक एक दफा। जहां खान है, जी हाँ खान, वो जरा बता दें जी। जी मैम किसका? ये किताबुन, देखें इसी से आगे, नफ्स से आगे है ना किताबुन, इसका जेंडर क्या होगा। किताबुन का मैम किताब मुजक्कर है या मुअन्नस है। मुज़क्कर।
بالकुل ٹھیک ہے، یہ مذکر ہے. مذکر اب 3 طرح کا ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ بتا دیں کہ ریئل ہے یا اصل حقیقی ہے، قیاسی ہے یا سماعی ہے. جی یہ سماعی ہے. السلام سماعی. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم وعلیکم ابھی مجھے اتنا نہیں ہے، میرا دوسرا دن ہے تو میں نے کتاب بھی PDF سے نکال دیا، آج ابھی آیا لیکن ابھی دیکھا نہیں ہے. اور یہ اس کا کتاب کا مطلب کتاب ہی ہے اور جی یہ کتاب یہ مذکر ہے. مذکر اور ہے اور بھی سمائی میں یہ کہ بلکہ سننے میں اسی کا آتا ہے کہ کتاب اللہ کا کلام بھی آتے ہیں، باقی اس طرح بھی چیزیں کی بالکل ٹھیک کتاب. ہے. شاباش. کتاب ہم جو بھی بولتے ہیں وہ کتاب ہے نا، جو چاہے یعنی کہ جو روٹین میں ہماری آتی ہے استعمال میں، تو وہ کتابوں نہیں ہوتی ہے کیونکہ کامن ناؤن ہے نا. اگر اس کے ساتھ الف لام آ جائے الکتابوں پہ، تو اس سے مقصد ہوتا ہے قرآن کریم میں ہاں جی موسٹلی. تو جی اب یہاں پہ یہ مذکر ہے. مذکر اس کو ہم فارمل یعنی قیاسی مذکر کہیں گے، کیونکہ گولتا نہیں ہے اس کے ساتھ، اس لیے مذکر ہے. اگر گولتا ہوتی تو مؤنث ہم کہہ دیتے. ٹھیک ہے. تو اب میم آپ قیاسی کا مطلب ہے وہ کیا، یعنی کہ قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھنا. اصل میں نہیں ہے، اس کا یعنی کہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ بھئی یہ اصل میں ہے مذکر یا مؤنث. ہم نے ایک اندازہ کیا ہے، قیاس کیا ہے کہ گولتا لگی ہے تو یہ مؤنث ہے، ہاں کیونکہ جی ہم نے اندازے. جینڈر ڈیسائیڈ ضرور کرنا ہے ہر چیز کا، کہ جی اگر گولتا لگی ہوئی ہے تو یہ مؤنث ہے، اگر گولتا نہیں ہے تو مذکر ہے. ٹھیک. قیاس ہے نا، اندازہ ہے نا، ایک اندازہ کیا ہے. ہاں جی اصل میں کیا. تو نہیں ہے، اس میں جاندار تو نہیں ہے، کتاب جاندار تو نہیں ہے نا. تو ہاں جب اصل والا نہیں ہے تو قیاس ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور کچھ پھر ایکسیپشنل کیسز ہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ جی. چلیں ٹھیک ہو گیا. اور آپ میں سے کوئی رہ گیا ہو تو ضرور بتا دے. میم اس گروپ میں شازیہ خان ہے. شازیہ شاید پتہ نہیں، ابھی نہیں نظر آتی. اچھا اب یہ دیکھیں، آپ لوگ جو ہے نا، آپ لوگ یہ اگر تو سیریسلی جو بھی آپ میں سے سیریسلی پڑھنا چاہتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ ریگولر رہیں جتنے بھی ہیں. دیکھیں 1 پڑھے، 2 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، لیکن یہ قرآن کے ساتھ قرآن کا ادب نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا کیجول لے لیں کہ ہمارا دل کرا ہمیں تو ہم آ گئے، دل کرا تو ہم اور کوئی اپنے کام میں مصروف ہو گئے. تو اس کی اگزامپل چونکہ الحمدللہ بچیاں بھی پڑھتی ہیں بہت ساری، اور وہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی طرح سمجھ لیتی ہیں. تو ان کو میں یہی ایسے ہی سمجھاتی ہوں. ان کو ایسے سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر کہیں سے 10,000 رکھ لیں، زیادہ بڑی رقم نہ رکھیں، ہم کہیں 1 لاکھ یا 50,000 ہے. اگر ہمیں معلوم ہو کہ کہیں سے 10,000 کا چیک ملنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چیک اس وقت ملے گا جب ہم جائیں گے وہاں پہ ریسیو کرنے. چاہے رات کے 2 بجے بھی ہمیں کوئی بلائے گا نا، تو ہم سواری، چاہے نہیں ہے ہمارے پاس سواری، ہم سواری بھی ارینج کریں گے، اور ہم اپنی نیند سے بھی الارم لگا کے اٹھیں گے کہ جائیں گے تو ہمیں 10,000 کا چیک ملے گا. اگر نہیں گئے نا تو نہیں ملے گا. دنیا کا پیسہ ہے نا، دنیا جی کا پیسہ کوئی بھی نہیں چھوڑتا. لیکن اگر ہم قرآن کریم کی طرف دیکھیں تو یہ بلینک چیک ہے. اس کو اپنے ہاتھ سے لکھیں جتنا چاہیں، جتنی ہی کوئی کوشش کرے گا اپنے ہاتھ سے. تو اگر سیریس ہیں پڑھنے میں تو پھر رہیں، نہیں تو شروع میں یعنی کہ ہم نے جوائن ہی ایک پوائنٹ آف ویو سے کیا تھا نا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے. تو یہ قرآن کا ادب نہیں ہے کہ ہم قرآن کو اتنا کیجول لیں کہ ہمارا دل ہمارا. تو اللہ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا کہ ہم اپنے نفس کے، اپنی خواہش کے غلام ہیں، اپنی خواہش کے ساتھ، کہ اگر خواہش کی، دل کیا تو کر لیں. تو اس کا مطلب ہے یہ شرک، اس کو اللہ نے قرآن کریم میں شرک فرمایا کہ ہم نے اللہ کے کہنے کی وجہ سے ہم نے نہیں کوئی کام کیا، اپنی خواہش سے ہمارے نفس نے ایک کام کہا، اس کو ہم نے کر لیا. اگر ہمیں کوئی کام پسند ہے اس کو ہم نے مینج بھی کرنا ہے، ہر طرح سے مینج کریں گے. تو اس لیے پلیز اگر آپ لوگ جو بھی آپ میں سے چاہے کوئی بھی ہے، اگر آپ سیریس ہیں آپ ریگولر رہیں. لیکن ایک دن ایک ہو، ایک دن نہ ہو،
اگلے دن وہ کہتے ہیں ہم آج پہلی دفعہ آئے، اگلے دن وہ کہتے ہیں ہم کل نہیں تھے. یہ اچھی بات ہے، قرآن کا ادب نہیں ہے. قرآن کا بہت یہ عظیم کتاب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عظیم کلام ہے. اگر ہم اس کو واقعی ہم ہیں سیریس تو ہمیں چاہیے ہم مینج کریں اس کے لیے. ٹھیک ہے، میری بیٹی ہے تو نا وہ آپ اس میں سے سے بہت جو خوش بھی ہونا آج پلیز اپنے نام جی آپ مینشن کر دیں اس گروپ پر. سمرا بیٹی ہماری ہے، وہ لکھیں گی، لکھ لیں گی، پھر وہ ریگولر رہیں کہ ایسے جی یہ بے ادبی ہے قرآن کریم کی کہ ہمیں اتنا ضرورت ہی نہیں ہے. دل کرا تو کبھی ٹائم جی فارغ ہے تو ہم نے بالکل کلاس میں صحیح. جان لیا. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میں معصومہ بات کر رہی ہوں. میں دراصل نا مجھے کل بہت بڑی چوٹ لگ گئی ہے پیر پہ، تو میں بڑی تکلیف میں تھی، تو میں اس لیے نا تیاری نہیں کر سکی، اس لیے بہت معذرت ہے، اور میں نہیں، میں کرنا چاہتی آپ ہوں کو بہت ریگولرلی. اچھا بتا دیا ہے شاید. دیکھیں جی اچھا، پھر اور کیا کہہ رہی ہیں آپ بتائیں آگے. نہیں بس میں آپ سے معذرت ہی کر رہی ہوں کہ میں آج تیاری نہیں مطلب صحیح کر سکی. نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیں آپ سن رہی ہیں، آپ کی ایک جینوئن ریزن ہوگی. دیکھیں یہی تو جینوئن ہے نا. ایک ہے ہمارا جی دل کر رہا ہے، دل کر رہا ہے نہیں اور دل. نہیں، یہ جینوئن ریزن ہے، اور میں بڑے شوق سے یہ جوائن کیا ہے اور تو کرنا بھی دیکھیں نا، چاہتی جہاں ہوں جس نے انشاءاللہ بھی تعالی. کیا ہے شوق سے، اسی کوئی اور ہمارا یہاں مقصد نہیں ہے کہ ہم کہیں گے 2-3 چوائسیز تھیں، یہ چوائس ہے یا یہ چوائس ہے یا یہ چوائس ہے. نہیں نہیں ہمارے نہیں. پاس ایک ہی مقصد ہے یہاں پر کہ جی ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس کے لیے انشاءاللہ. میں اپنی ہر کلاس میں ایسے ہی کہتی ہوں ضرور کہ اگر آپ لوگ سیریس ہیں تو پھر آپ لوگ اس کو سیریسلی لیں. ٹھیک ہے، جی نہیں قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. کل کو ہمیں جب فائدہ دے گا اس وقت دنیا کا ٹائم نکل چکا ہوگا اور ہمیں بالکل پھر وہ یہ ٹائم گزر چکا ہوگا. اگر ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ آج کا ہی دن ہے اس سے فائدہ اٹھانے کا، تو جی ہمیں جی چاہیے کہ ہم پورا بھرپور فائدہ اٹھائیں. دیکھیے کوئی ہمیں جانا نہیں کہیں پڑ رہا، گھر بیٹھے ہم پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کیا قرآن کو سمجھنے کے لیے. تو اس لیے یہ جو بھی آپ میں سے سیریسلی پڑھنا چاہتے ہیں وہ ضرور اپنے نام دے دیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ ریگولر ہیں اور پڑھیں گے. جی نصرت میم آپ کیا. میری بیٹی وہ جوائن کر رہی پہلے مل گئی لیکن پھر اب نہیں ہو رہا دوبارہ. وہ بہت خوش تھی اس کے لیے نا، یہ گرامر کی کلاس کے لیے. دیکھیں تو ان کا ضرور ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو خواہش جو یہی ہوتی ہے کہ پڑھیں، آپ سمجھیں قرآن ہاں کو. جب جی ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے. ہمیں ایسے ہی لکیر کے فقیر کی پچھلے لوگوں کی باتیں نہ کہیں کہ ہم نے اس سے ایسے سنا. ہم خود اس کو پڑھیں، سمجھیں، کوشش کریں. اور اس کی کوشش ہی ہوتی ہے نا، ہر دنیا کے کام بھی جو ہمیں پسند ہوتا ہے اس کی ہماری کوشش ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی کوشش کرنے سے کوئی بات امپاسبل نہیں ہے، ہر دنیا کا کام پاسبل ہے. جی نصرت آپ کیا کہتی ہیں. جی ٹیچر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں لکھ رہی تھی تو یہ جو الخالۃ ہے جو میں نے بتایا تھا کہ مؤنث سے حقیقی ہے، جی تو اس کا جی مذکر کیا ہے؟ خالو اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا، لیکن عربی میں کیا؟ عربی میں میرا خیال سے عماتکم کہتے ہیں. جی سمرا بیٹی، کیونکہ وہ پھوپھی اور وہ یعنی وہ اماتن ویسے تو پھوپھیوں چچا کو کو نہیں کہتے ہیں. کہتے. وہ چچا اور خالہ کا، خالو کا نا، نہیں چچا کا، اور وہ پھر ایک ہی لفظ بول رہے ہوتے ہیں کچھ جی ایسے. ڈکشنری سے کہیں انکل آپ کی جگہ، پتا بیٹا. انکل کی جگہ ایک ہی لفظ پورا ہوتا ہے. میں چیک کر کے بتاتی ہوں آپ کو. ہاں چیک کر کے ہمارا بتا دیں، کیونکہ نا جو امیجیٹ قریبی رشتے ہیں ان کا سب کا ذکر آئے ہوئے ہیں، تو کچھ کے نام آئے ہوئے ہیں، کچھ کے نہیں آئے ہوئے قرآن کریم میں بھی اور پھر آگے پیچھے. تو ہمن جیسے ایک ہے وہ بھی چچا کو کہتے ہیں، چچا کو بھی. اور تو ایسے ہے کہ کچھ ورڈز ہیں، ضرور دیکھیں. اب سب کے نالج میں اضافہ ہو جائے گا. ایک کوشچن آیا نا، تو جب ہم اس کو ڈھونڈ لیں گے تو سب کے نالج میں اضافہ ہو جائے گا کہ کیا کہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ کو ہم بتاتے ہیں. ہم سب کو ہمیں پتہ لگے گا جو کہ کنفرم نہیں ہے پہلے. تو یہ ہے کہ آپ لوگ بہت ریگولر رہیں. دیکھیں ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، بک ہو ساتھ. دوسری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ریگولر رہیں اور بک ساتھ ہو.
بک کے بغیر نان سیریسنیس ہے، سیریسنیس نہیں ہے. اگر اوریجنل بک نہیں اویلیبل ہوتی تو پھر اس کے پرنٹ جو ہمارا PDF ہے اس کا پرنٹ کروا لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ آج آپ لوگوں نے، اب یہ ہو گیا ہے تقریباً ہماری ایکسرسائز بھی. تو جو کرنے سے یہ ہوگا کہ جب ہم لکھ لیں گے تو اس میں سے سارے ورڈز کا ہمیں پتہ لگ جائے گا، کیونکہ یہ جو ایکسرسائز یا ایگزامپلز میں کوئی بھی لفظ آیا ہوا ہے یہ سب قرآن کریم میں ہیں کسی نہ کسی فارم میں، یا قرآن کریم میں یا احادیث میں ضرور ہوں گے. تو ہمیں ان کا اجر ہی ملے گا اگر ہم جتنے بھی الفاظ کو یہاں پہ دیکھیں گے، لکھیں گے، اپنے ہاتھ سے گزرے گا اور یاد کریں گے. ان کے میننگ اگر نہیں آتے تو یہ قرآن کے ہی الفاظ ہیں اور ہمیں اجر ہی ملے گا اس کا. ٹھیک ہے. اور کسی کو کوئی لفظ ایسا جس کے میننگ نہ آ رہے ہوں تو پوچھیں ضرور. میم خالو کو زوج الخالہ لکھا ہوا ہے عربک میں. اچھا دیکھیں، بس صرف جیسے زوج بیوی کو کہتے ہیں نا، تو اچھا اب صرف بیوی کو بھی نہیں، اگر مذکر کہہ رہا ہے تو اس کا زوج جو ہے اس کی بیوی ہے، اور مؤنث اگر زوج بول رہی ہے کہ ہاں زوجی، تو اس کا زوج اس کا شوہر ہے. تو زوج کا مطلب بیوی کے لیے اس کا شوہر اور شوہر کے لیے اس کی بیوی. تو اب زوجو خالہ تو جو لکھا ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب خالہ کا شوہر. دیکھیں سمپل، جو جیسے زوج کہتے ہیں نا شوہر ہے، وہ کہہ رہا ہے زوج تو وہ اس کی بیوی کی طرف ہوگا، اور اگر بیوی کہہ رہی ہے زوجی تو وہ اس کے شوہر کی طرف اشارہ ہوگا. تو اب خالہ ہے نا، تو زوجو خالہ تو یعنی کہ یہ اس کی شوہر ہو گیا، ہسبینڈ، یعنی خالو. اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا خالو. ایسے ہی پھر باقی بھی ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم یہ لوگ جو نارمل لینگویجز ہوتے ہیں اس میں یہ لوگ خالو ہی کہتے ہیں. سعودی عرب میں جی. پھر وہاں پہ دیکھیں خالہ ہے، ہمارے اردو میں بھی وہی لفظ یوز ہو رہا ہے، تو پھر خالو ہی ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ. وبرکاتہ. اچھا اساتذہ، میں نے یہ تھوڑا کلیئر کرنا تھا، جیسے الوحی، الکلام، جی یہ جی مذکر ہے، مذکر کیاسی. جی تو مذکر کیاسی. تو مذکر کے شروع میں بھی الف لام جی دیکھیں آتا ہے. اسم ہے نا، ہے تو وہ اسم. جی جی اب جب اسم ہے نا، وہ پراپر بھی ہو سکتا ہے، کامن بھی ہو سکتا ہے، جی کیونکہ جی اسم کی پہچان ہی قرآن میں یہی ہے نا کہ یا تو رائٹ ہینڈ پہ اس کے الف لام آ جائے، پھر وہ کوئی خاص کلام ہو جاتا ہے یا خاص وحی ہو جاتی ہے. اور اگر لیفٹ ہینڈ پہ تنوین آئے تو یہی واحیون. دیکھیں واحیون بھی تو یوز ہوتا ہے، کلامن بھی یوز ہوتا ہے. تو کیونکہ جی ناؤن میں سے ان دونوں پہچانوں میں سے ایک پہچان اگر کسی لفظ پر آئی ہے تو وہ ہے ہی ناؤن، اس کو ہم اسم کہیں گے، وہ فعل نہیں. اگر دونوں پہچانوں میں سے کوئی پہچان بھی نہیں لگی ہوئی تو ہم اس کو کہیں گے یہ فعل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا؟ کلیئر ہو گیا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. آپ کا بھی کوشچن سے بہت زیادہ بات کلیئر ہو جاتی ہے. تو اور کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ کل انشاءاللہ جی دیکھیں میم. بک ارینج کر ایکسکیوز می میم. اور بک ارینج کر کے ایک رجسٹر ساتھ ضرور ہونا چاہیے. جی جی آپ کا کیا کوشچن ہے؟ میم جی ہمارا نیٹ پرابلم تھا، لائٹ ابھی آئی تھی، تو میں نے جو آج لیسن گزرا ہے، میں ماشاءاللہ دونوں کلاسز لے چکی ہوں آپ کی. آج تیسری کلاس تھی نا، تو میں نہیں لے سکی، تو اس کے لیے ریکارڈنگ پلیز گروپ میں آپ بھیجتی ہیں تو اس کی بھی بھیجیں گی نا؟ میں آئے گی انشاءاللہ، ضرور آئے گی جی انشاءاللہ میم، تعالی. بہت اگر شکریہ کوئی میم. ایسا پرابلم ہو جاتا ہے کہ کوئی جینوئن ریزن ہو گئی تو جی پھر میم. ضرور تو ریکارڈنگز آتی ہیں، ریکارڈنگ سن لیں، لیکن لائیو کلاس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. جی میم، جی جی بالکل پتا مجھے میم، بس مجبوری تھی نا، اس لیے میں چلیں آج نہیں لے سکی. بہت ویسے شوق ہے ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ میم، آپ اپنا ٹائم دیتی ہیں ہمیں. یو آر ویلکم، موسٹ ویلکم. تو اب انشاءاللہ ہم کل کریں گے، لیکن آپ لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بک بھی آپ کے پاس ہو اور آپ ریگولر رہیں. دو یہی ہماری ڈیمانڈز ہیں جو آپ سے کی جاتی ہیں. تو اللہم اجعلنا من اہل القرآن الذین هم اہلک وخاصتک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اجعل القرآن شفیعا لنا
اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یہ دعا ہوتی ہے، مجلس کا کفارہ ہوتا ہے، اور یہ ہم سے کوئی نہ انجانے میں غلطی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کا کفارہ ہوتا ہے یہ دعا۔ اور یہ دعا کافی مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقعوں پر پڑھتے تھے، ہر نماز کے بعد یا قرآن کریم پڑھنے کے بعد یا کسی بھی مجلس، عام مجلس ہے یا قرآن کی ہے، دو لوگ بیٹھے ہیں، کوئی غلط کسی نے بات کر دی ہے تو اس کا کفارہ، تو یہ وضو کے بعد بھی آپ پڑھتے تھے، ہر نماز کے بعد بھی آپ پڑھتے تھے، قرآن کے بعد بھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پڑھ لیا کریں۔ جب ہم نشہدو کہتے ہیں تو ہم کولیکٹیولی ایک بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اشہدو کہتے ہیں تو اکیلا واحد کوئی بھی۔ تو اب ہم دعا مغفرت کر لیتے ہیں۔ اللہم اغفر لہم اساتذہ ورحمہم۔ یہ دعا کائنڈلی یہ دعا بھی ہمیں شیئر کر دیں، یہ اسپیشلی اچھا دعائیں ضرور، مغفرت۔ انشاءاللہ ضرور۔ وَعَافِهُمْ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُمْ وَاغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهُمْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِمْ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِمْ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِمْ وَأَدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَارْفَعْ دَرَجَاتَهُمْ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَافْسَحْ لَهُمْ فِي قَبْرِهِمْ وَنَوِّرْ لَهُمْ فِيهَا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔